الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ ومننہ وعلمنا منہا وما لم نعلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے، بردبار ہے اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے، اس کے فضل و کرم پر، اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں اپنی محبت عطا کی، اپنی معرفت دی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دیا جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف، اداسی، غم، پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو دلوں کو تکلیف دینے والی ہے، اس سب کے لیے، ہر بیماری کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے یہ کتاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حروف، یہ الفاظ، یہ کلام، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اس کو لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے دین کو ان پر مکمل کیا اور انہیں اس کتاب سے نوازا۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے حالات بدلتے ہیں، جس سے انسان بدلتے ہیں، جس سے انسانوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر 4 باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت کا باعث ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ یعنی یہ قرآن سراسر فائدے کی کتاب ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمیں ان میں سے ہر چیز کے لیے کسی علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غفلت اس کی نصیحت سے دور کر سکیں، ہمارے دلوں کی گھٹن اس کے لیے یہ شفا بن جائے، ہماری لا علمی کے لیے ہدایت کا راستہ بنے، اور پھر سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نصیحت کے لیے لفظ موعظہ استعمال ہوا ہے۔ موعظہ کا لفظ واعظ سے ہے، واعظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موعظہ ایسا واعظ ہوتا ہے جو انسان کو اس کا انجام یاد دلاتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، کہ جیسا کچھ انسان کرتا ہے ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کر دے، اور اس کے اندر ایک رقت پیدا ہو، یعنی ایسا واعظ جو دلوں کو نرم کر دے، جو دلوں کے اندر کی سختی کو دور کر دے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ لازماً ضرور اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتابوں کی طرح کوئی معمولی کتاب نہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور بچپن سے ہمیں اس کی محبت دی گئی، اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ ایک تقدس کا احساس ہم سب کے اندر موجود ہے۔
لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت اور رحمت بھی حاصل کریں اور اپنے ٹوٹے دلوں کا علاج بھی کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کے اندر اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے فرقان ہے، جیسے بصائر ہیں، جیسے رحمت اور برکت۔ پھر اسی طرح یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کو پکڑ لے، یعنی اس کتاب کو تھام لے۔ اس کتاب کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق یاد دلاتی، یاد دہانی کراتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا، یہ آسانی کئی قسم کی ہے۔ پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا آسان ہے، یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ قرآن کے حروف کی پہچان کراتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو عام طور پر کچھ زیادہ اسکول کالج میں نہیں بھی پڑھے ہوتے لیکن قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ کسی بھی اور کتاب کے مقابلے میں، کسی بھی اور شعر و شاعری کے مقابلے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت اور چیزوں کو زبانی یاد کرنے میں لگتی ہے۔ اور اس کی گواہی یہ کہ ہر ایج کے، ہر عمر کے بچے اور ہر عمر کے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ پھر اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ صرف کمانڈمنٹ نہیں دیتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ انسان کے دل کو بھی آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری قانون کی کتابیں دیکھیں تو اس میں صرف قانون کی مختلف شکلیں لکھی ہوتی ہیں، مختلف اس کے حصے قانون کو صرف بتاتے ہیں، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کتاب صرف قانون نہیں دیتی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کو تیار کرتی ہے، لہٰذا انسان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے پوری انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان ھو الا ذکر للعالمین، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور زندہ دل انسانوں کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے، یعنی جس کے سینے میں زندہ دل ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے۔ رہا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اگر وہ قرآن پڑھتا یا سنتا بھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ لیکن جس شخص کا دل سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بہرحال یہ بہت آسان ہے۔ پھر اسی طرح اس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اس کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، خود حفظ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک انتہائی عزت والا کام ہے، انتہائی شرف والا کام ہے۔ اس لیے اہل القرآن کو جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا اس کے ساتھ شغف رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وقت ضائع نہیں جا رہا، بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ نصیب اور یہ قسمت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی اگر
تم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گی، جن کو VIP کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ پرسنز۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ سیل فون کے ساتھ گزر جاتا ہے، کچھ حصہ ٹی وی کے آگے گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں، کچھ گھر کے اندر کام کاج، بچوں کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ، یا ہم جاب پلیس پر ہے تو یعنی کولیگز کے ساتھ۔ تو اس میں سے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اپنے وقت کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اور جو جتنا چاہے اس وقت کو بڑھا لے۔ obviously جب اس وقت کو بڑھائیں گے تو کچھ اور چیزوں کا وقت کم ہوگا، لیکن وہ خسارے کا سودا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سورۃ فاطر میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ صرف قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا۔ یعنی جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ کھلے چھپے اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سودا ایسا نہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس میں صرف نفع ہی ہوگا۔ بہت سی چیزیں اور بہت سے بزنس ایسے ہوتے ہیں بہت نفع پہ جا رہے ہوتے ہیں، بہت اوپر ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈکلائن پہ سب نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کا قیام یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہنا، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان 3 کاموں پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف 2 ہی لوگ ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے، یعنی دن بھی اور رات بھی جو بھی موقع آتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسری چیز جو اس آیت میں آتی ہے وہ ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن سینوں کے اندر، دل میں جو کچھ، کہ سینے میں دل ہے اور دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے۔ یعنی قرآن سینے کی، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریوں میں کیا چیز شامل ہے؟ سب سے پہلے تو وسوسے، برے برے خیالات، خوفناک چیزیں جو انسان سوچتا ہے، یا غم یا دکھ یا وہ ہرٹ جو کسی کی طرف سے انسان کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح بری نیت، برے ارادے اور شیطان کے ڈالی ہوئی نجاست کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی غم میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان دکھی اور غمگین ہو، لہٰذا وہ اس کو ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے، کبھی اس کے بچوں کے بارے میں، کبھی اس کے عزیزوں کے بارے میں، کبھی مال کے بارے میں، کبھی مستقبل کے بارے میں، کہ انسان ساری نعمتیں ہونے کے باوجود خوش نہیں رہتا۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں اور کیا کچھ ہے تو ہم گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دکھی رہتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم جو نہیں ہمارے پاس کسی وجہ سے، کوئی امتحان ہے ہمارا، یا کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ بن نہیں رہے، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ ایک غم زندگی کا ہماری ساری نعمتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جبکہ قرآن پڑھنے والا، اس کو اللہ پر ایسا توکل، ایسا اعتماد، ایسا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ ڈالے وہ یقین اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ وہ دل کے اندر کا اطمینان اور توکل کہ اللہ ہے، اللہ اچھا ہی کرے گا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان،
بندوں کے بارے میں اچھا گمان، یہ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، اور یہ آ نہیں سکتا جب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو۔ یہ چیز قرآن ہی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو بعض لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ ایمان سے، ایمان کے نور سے، ہدایت کے نور سے آباد ہوتے ہیں، یہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یقین اور توکل اور تقوی سے خالی ہوتے ہیں، قرآن کے علم سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کسی کام ہی نہیں رہتے، پھر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی۔ اور یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے پھر بھی ہم کسی بات پر خوش نہ ہو، یا یہ کہ خوش ہونے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہو، اب ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ وہ ہمیں خوش کر دیں، کیونکہ ہم نے خوشی کو یا تو لوگوں کے مرہون منت کیا ہوا ہے کہ فلاں دوست سے بات ہوگی تو میرا دل خوش ہو جائے گا، یا وہ ملنے آ جائے گی یا میں ملنے چلی جاؤں، یا اسی طرح فلاں چیز میرے پاس آ جائے گی تو پھر مجھے خوشی مل جائے گی۔ لیکن آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی چیزوں کی ہم نے خواہش کی اور وہ ملتی چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز کی خواہش تھی وہ مل گئی، تھوڑے دن خوشی ہوئی، پھر ڈاؤن، اب ایک اور چیز کی خواہش ہے وہ مل جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں، محنت کوشش کر رہے ہیں، وہ مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے خوشی، پھر واپس اسی حالت پہ، پھر ایک تیسری چیز، پھر ایک چوتھی چیز۔ ساری زندگی انسان کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں پاتا۔ اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور مزید ملتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بھی خوش ہونے کا راز نہیں پاتا، کیونکہ خوشی تو دل کی زندگی میں ہے، اور دل کی زندگی قرآن میں ہے۔ قرآن کو قرآن مجید میں روح کہا گیا، اور انسان کے جسم کے اندر بھی روح ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کی روح اس روح سے خوش ہوتی ہے، اور قرآن لانے والے فرشتے کو بھی روح کہا گیا۔ دل مردہ ہونے کے عام طور پر دو بڑے سبب ہوتے ہیں، ایک جہالت اور ایک تکبر۔ جہالت جو ہے وہ دل اور ایمان اور نور کے درمیان اندھیرا کر دیتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن کے ذریعے جہالت دور ہوتی ہے تو دل لہلہانے لگتا ہے، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سینے منور ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں شفا کے 3 معنی ہیں کہ یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے، بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اسی طرح فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اب رمضان قریب آ رہا ہے، روزے تو ہم ہر سال روٹین کے رکھ ہی لیتے ہیں، قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے اندر، لیکن ہوتا کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح طور پر کام ہی نہیں کر سکتے، ہم صحیح فنکشن نہیں کر پاتے، ہمارے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، پتہ نہیں کتنی نکالنی، یعنی چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں تو ان میں سے بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، پھر کچھ اسپیسیفک کوسچنز رہ بھی جاتے ہیں کہ جن کو مزید علماء نے ڈسکس کر کے اور مزید علم حاصل کر کے ان کو حل کیا ہوتا ہے۔ تو فرائض پر بھی عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، علم کے بغیر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جہالت کے علاوہ شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم اور خواہشات کی بھرمار، ان ساری بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ انسان کو قرآن بالکل مطمئن کر دیتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی شک ہی آ گیا دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس شک سے پھر آپ دیکھیں کہ انسان اچھا بھلا سب کچھ کرتا ہوا سب چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ دل میں شک آ گیا۔ قرآن شک کو یقین میں بدلتا ہے، اس لیے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور اپنے علم میں لائیں، اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہوں۔ پھر اسی طرح شک کے علاوہ تکبر، انسان کو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ تم کہاں سے پیدا ہوئے، تم کیا چیز ہو، لہذا انسان کے اندر سے تکبر بھی نکل جاتا ہے۔ پھر حسد، قرآن میں حسد کے بارے میں حابیل قابیل کا قصہ بیان کیا گیا اور پھر حسد کرنے کا انجام بتایا گیا،
تو انسان توبہ کرتا ہے کہ میں کسی سے حسد کر کے اپنے اعمال کو ضائع کروں. پھر اسی طرح ابلیس کا قصہ بتایا گیا کہ جس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا اور اس نے اپنا مستقبل خراب کر دیا اور ایگو کا شکار ہو گیا. تو یہ قرآن ہی ہے جو ان تمام بیماریوں اور ان تمام پریشانیوں کا علاج ہے. اور ابن قیم تو کہتے ہیں کہ چاہے دل کی بیماری ہو چاہے کوئی جسمانی بیماری ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن سے ممکن نہ ہو. وہ تو پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ شفا ہے تو یہ شفا ہے اور اس سے شفا حاصل کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے، یعنی آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں اور کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. اور کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو باقی بیماریاں اس کے آگے کیسے ٹھہر سکتی؟ ہمارے اندر کے دل کے پتھر اور باقی جسم کی پتھریاں کہاں رک سکتی ہیں اگر ہم اس کو واقعی پڑھیں اور پورے شوق کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کو پڑھنے والے ہوں. اور اس کے لیے یقین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم جیسے سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسے ہی فنکشن کرتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن شفا دیتا ہے تو وہ پھر شفا ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہم اس کا ڈینائل ہی کرتے رہیں تو پھر جو ڈینائی کر دیتا ہے اس کے لیے ڈینائل ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح قرآن بہترین رقیہ بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی اگر انسان کو کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ جن کا علاج نیلی پیلی گولیوں میں نہیں ہے، یعنی دوائیوں میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جیسے نظر بد ہے یا جادو ہے یا جنوں کا چمٹنا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بیماریوں کا پیدا ہونا ہے، تو اس کے لیے رقیہ بہت فائدہ مند ہے. رقیہ جو ہے آیات شفا یا رقیہ ایک ہی چیز ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے الہدا کے وہ چھوٹے چھوٹے کارڈز دیکھے ہوں گے یا نہیں جس میں آیات شفا لکھا ہوتا ہے. اگر کسی بیمار کے پاس ان کو پڑھا جائے یا بیمار خود اپنے لیے پڑھے تو وہ بہت فائدے کی چیز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو کوئی دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو. اگر تمہیں دم کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھ کر اس پر دم کرو. اور اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. یعنی اگر انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو الشفا بھی کہا گیا ہے. اور اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی. اس زمانے میں ہوٹل ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے، مسافروں کے لیے راہ چلتے جن لوگ کے گھر ہوتے تھے وہی ان کو ٹھہراتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے. تو اب یہ کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی، ان کی کوئی مہمانی نہیں کی. کچھ دیر بعد قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم بھی اس وقت تک تمہارا دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی مزدوری نہ مقرر کرو. چنانچہ انہوں نے چند بکریاں دینا منظور کر لی. پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے. پڑھ پڑھ کے اپنا لعاب اس جگہ پر لگاتے جاتے تھے جہاں ڈنگ کاٹا تھا. چنانچہ وہ شخص جو تھا تندرست ہو گیا. تو قبیلے والے بکریاں لے کر آ گئے. صحابہ نے کہا ہم تو اس وقت تک ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بکریوں کو جب تک کہ اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا جب آپ کے پاس وہ آئے اور آپ کو بتایا تو آپ مسکرا دیے. آپ نے نہ ہاں کی نہ کی، بس اسمائل کی، اور یہ آپ کا اکثر انداز ہوتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم ہو سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی لگاؤ. یعنی ازراہ تفنن آپ نے کہا تاکہ ان کے دلوں میں اس کی وہ برائی نہ رہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پر غالب نہیں آ سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا پڑھ لیا کرے، چاہے پہلی 5 آیتیں کیوں نہ ہو. یعنی صبح قرآن مجید کھولا، سورۃ البقرہ پڑھی اور بند کر دیا. پورا نہیں پڑھ سکے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور کئی کام ہوتے ہیں، تو پھر اس موقع پر زیادہ ٹائم دیا نہیں جا سکتا. ہاں جب آپ گھر کے کام کا ایسے فارغ ہو جائیں تو فارغ وقت میں پھر بیٹھ کر ضرور سورۃ البقرہ پڑھے. پھر یہ ہے کہ جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا
وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، یعنی وہ ایک بیماری کسی دوسری بیماری میں منتقل ہو جاتی ہے، دوسری تیسری میں منتقل ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا دراصل اس کو چھوڑ ہی دینا ہے. تیسری چیز جو یہاں بتائی گئی وہ یہ کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے پہ ہم چلیں، ہم منزل تک پہنچیں اور پھر ہم اس پر استقامت بھی اختیار کریں، اس راستے کو چھوڑ نہ دیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل بھی اسی لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں رمضان میں دی ہے، اور رمضان کی برکت کی وجہ اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا ہے. دن تو سارے برابر ہوتے ہیں لیکن ایک کو فضیلت دوسرے کی وجہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. اسی طرح جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، نہ صرف یہ کہ ان کے بلکہ ان کے والدین کے بھی. تو وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں نعمت کہاں سے ملی، تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو قرآن کی صرف عربک نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہ ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں آسانی کی کتاب ہے، یعنی آسان احکام والی کتاب ہے. اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اسی طرح یہ کتاب گمراہی سے بچانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا. تو کچھ بھی ہو ہم نے اس کتاب کو چھوڑنا نہیں. جو لوگ پوری پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ سے شروع کر کے ریویژن ساتھ کے ساتھ ہی کر لیں، اور اس طرح اس کتاب کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ قبر میں بھی ساتھ جائے، حشر کے دن اٹھے تو ساتھ اٹھے اور جنت تک پہنچائے. یہ کتاب شیاطین کی گمراہی سے بھی بچاتی ہے. اس سے انسان کو ایک فرقان ملتا ہے. فرقان کہتے ہیں کرائیٹیرین کو، کہ انسان اگر قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے تو خود اس کے اندر ایک فلٹر لگ جاتا ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کیا چیز اللہ کی پسند کی ہے اور کیا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاستیں ہیں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا ہے. قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی بھی ملتی ہے. انسان کو بہت سی ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جو اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. پھر یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی قرآن. کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم شوق سے کرتے رہیں گے، سب لوگ تالیاں بجائیں گے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں پر ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد آیات میں غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. عقل والے اس کتاب سے سبق سیکھے. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے تو اس کو اپنی صرف تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے. یعنی صبح اٹھتے ہیں روٹین میں اس کو کھولتے ہیں، کچھ آیتوں کی کچھ پیجز کی تلاوت کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جیسے کھولنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں ہوتے ہیں. کسی آیت پر نہیں رکتے، کسی کا مطلب نہیں پتا، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لہٰذا پڑھنا ثواب کا تو ہو گیا لیکن عمل میں کچھ نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں قرآن پر تدبر کا حکم دیتے ہیں. فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ کوئی انوکھا دین آیا ہے ان کے پاس جس کو پہچان نہیں رہے. تو یاد رکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے.
جو ہدایت کے لیے تدبر کرتا ہے اس کو ہدایت لازماً مل جاتی ہے. اور قرآن کی اگر کوئی صرف تلاوت کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا یا کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس پہ عمل کرنا ایک دن، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں، یعنی جو صرف پڑھ لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کی سزا کیا ہے. آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے آگ کی. جب وہ کاٹے جاتے تو پھر مکمل ہو جاتے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے، یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں کیا پتا چلے گا. نہیں، لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تو فرشتوں کو تو پتا چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا چل رہا ہے نا، اور وہاں تو لکھا جا رہا ہے نا. پھر اسی طرح جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے قرآن میں سزا بتائی گئی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ بات فرمائیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ اور جو شخص قرآن سے غفلت برتے اس کے لیے الگ سزا ہے. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. آپ نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، ان لوگوں کے جسم دیکھے تھے جو قرآن یا نماز نہیں پڑھتے، اور پھر آخرت میں وہ چھپ چھپ کر سامنے نہیں آئیں گے. تو سامنے تو ہر کوئی آئے گا، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا تھا، اس کو تربیت کی ضرورت تھی. تو کہا گیا کہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. ساری رات جاگا اور عین نماز کے وقت سو گئے. اور پھر آخری بات ہے کہ وہ رحمت للمؤمنین، یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. رحمت کس طرح؟ رحمت اس طرح کہ انسان جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ایسی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ جس سے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت گھروں کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر اسی طرح برکتیں ملتی ہیں، جان و مال اور اولاد میں تحفظ ملتا ہے، عمر بڑھتی ہے، کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، رفعت اور بلندی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر ایک نیکی کا ثواب کتنا، یعنی اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا، لیکن ایک شخص نے خود بھی کی اور کسی اور کو بھی بتا دیا اور وہ آگے بھی بتا رہا ہے، ان سب کی نیکی بھی یہ شروع کرنے والے کو ملے گی. قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور اس پر کوئی بلا سر کی طرف سے آئے گی، نماز دل سے اس کو پروٹیکٹ کرے گی، دائیں طرف سے روزہ، بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پاؤں کی طرف سے صدقات وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں کرتا ہے جس میں اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ چیز پھر انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں رات کو بیدار رکھا تھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا تھا. اب کیا چیزیں رات کو بیدار رکھتی ہیں بچوں کو؟ تو اب آپ سوچئے کہ پھر وہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ کیا چیز انہیں رات کو جگاتی تھی، کون سی چیز پھر قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گی، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والوں کی تو سفارش خود قرآن کرے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، سیکھو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی. پھر اسی طرح قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا. کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اور اس کے برعکس کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اسی طرح والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پاک پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اچھا مقام ہوگا اور وہاں ان کا تعارف ہوگا. تو یہ ہے وہ کتاب جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، جو ہماری تنہائیوں کی دوست ہے اور ہمارے ہر غم
اور دکھ اور پریشانی کا مداوع ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔